اور رحمت عطا فرما، جو تو انہیں درجے جنت میں دے گا تو مجھے بھی دے دے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ تو اس دعا کو آج مانگ کے خوش ہو رہی ہے، میں اپنے امتی، ہر ادنا ترین امتی کے لیے روز یہی دعا ہی تو مانگتا ہوں کہ اسے میرے ساتھ جنت میں رکھ۔ تو اس قدر شفیق نبی، اس قدر محبت والا، اس قدر پیار والا کہ وہ اپنے امتی کے لیے، ادنا ترین امتی کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہے کہ اے مولا تو میرے ساتھ اسے جنت میں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی میں بڑی محبت ہر نبی نے کی، لیکن اب جب معاملہ قیامت تک پہنچتا ہے تو وہ ایک دن اور ہے، اور وہاں معاملات الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا لمبا دن بنایا ہے، اور اس دن ترازو رکھا جائے گا، فرشتوں کی جماعتیں اتریں گی، اللہ کا عرش اعظم زمین پہ آئے گا، اور میدان حشر بپا ہوگا۔ یہ اسلام کا بہت بڑا عقیدہ ہے جسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اور یوم قیامت پہ ایمان لانا باقاعدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمانوں کی ایک باقاعدہ شق ہے کہ ہم ایمان لائیں قیامت کے دن پر۔ تو وہ ہوگا، اور قرآن پاک میں سورہ قیامہ کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے، اور جگہ جگہ بہت ساری سورتوں اور بہت ساری آیتوں کے اندر قیامت کی گفتگو کی گئی۔ تو یہ ایک دن ہوگا، اس دن باقاعدہ نظام قائم ہوں گے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دن آ کے رہے گا، اور کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اس دن کو روک سکے۔ وہ اتنا زیادہ اس کی روایات موجود ہیں کہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ تیار بیٹھا ہے سور پھونکنے کے لیے، اور پوری طرح سے وہ ابھی اس پوزیشن میں، اس حالت میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے اذن ہو اور ابھی وہ سور پھونک دے اور ساری دنیا میں قیامت بپا کر دی جائے۔ اس قدر اس کی تیاری ہو چکی۔ بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دونوں انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ تو یہ بھی دن ہو کے رہے گا۔ اب وہاں جو حالات ہوں گے، دنیا میں تو ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ کر لیا، پیار محبت کر لی، لیکن اصل تو دن وہ ہے جس دن معاملات کھلیں گے، اور ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن نے اس پہ بڑی واضح گفتگو کی ہے کہ ہم تمہیں دکھا دیں گے، جو تم نے نیکی کی ہے ہم تمہیں وہ بھی دکھا دیں گے، اور اگر تم نے کوئی بدی کی ہے تو ہم تمہیں وہ بھی دکھا دیں گے۔ کوئی شے تم سے پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی، ہر شے کھول دیں گے۔ وہاں تمہارے لیے زمین بھی گواہی بنے گی، تمہارے ہاتھ تمہاری گواہی دیں گے، تمہارے جسم کا ایک ایک عضو تمہاری گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور پتہ ہو جائے گا اسے بھی کہ میں کیا کرتا رہا ساری زندگی۔ ایک ایک لفظ تمہاری زبان خود بیان کرے گی کہ مجھ سے کیا یہ بولتا رہا، تمہارے ہاتھ خود بیان کریں گے مجھ سے کیا پکڑتا رہا، تمہارے قدم خود بیان کریں گے کدھر مجھے لے کے چلتا رہا، ہم نے تو یہ تمام چیزیں بنا دی ہیں۔ تو وہ دن جب آئے گا تو اس دن حالات کچھ اور ہوں گے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور علیہ السلام جب قیامت کے اس دن کی ذکر کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کے آنسو بہتے، حضور علیہ السلام بھی روتے، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دونوں ہی قیامت کے اس منظر اور ذکر کو یاد کرتے، تو ایک عجیب ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اور قیامت کی وہ گفتگو جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ بعض چیخیں مار مار کے رونے پہ مجبور ہو جاتے، اس قدر وہ درد انگیز گفتگو تھی جو حضور علیہ السلام نے حدیثوں میں قیامت کی فرمائی۔ اب یہاں پہ چونکہ معاملہ ہے محبوب کا، معاملہ ہے اللہ کے پیارے کا، معاملہ ہے اللہ کے خاص نبی کا، تو کچھ الگ انداز ہوگا، اور یہی جو حضور علیہ السلام کے 5 اوصاف میں سے ایک وصف ہے، جسے آقا نے فرمایا کہ جو دنیا میں رسولوں کو جتنے بھی اوصاف دیے گئے، لیکن 5 وہ وصف ہیں جو میرے سوا کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک وصف کا آج ہم ذکر کریں گے، اور وہ ہے شفاعت کا تاج۔ اللہ نے اپنے نبی کو شفاعت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی آیات کے اوپر ذرا پہلے غور کر لیں، اور پھر ہم شفاعت کی دیگر گفتگو کھولیں گے۔ پہلی آیت میں واضح کہا جا رہا ہے کہ بس جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں، اپنے نوٹس پہ ذرا نظر کریں، تو ان میں سے جسے چاہا کرو اسے اجازت دے دیا کرو۔ اللہ کھلا فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے
اور واضح کر رہا ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے اجازت دے دیں، کوئی بھی آپ سے کچھ مانگتا ہے اسے دے دیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کریں۔ یہیں تک دنیا کے کاموں کے لیے اجازت مانگنے کا کہا تو کہا دے دیں، اور آگے بھی فرما دیا کہ ان کے لیے بخشش بھی مانگا کریں اللہ سے۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، آپ ان کے لیے مجھ سے معافی مانگا کریں کہ مولا انہیں معاف کر دے۔ واضح ہوا کہ یہ صرف نہ صرف دنیا میں بلکہ یہ آخرت میں بھی حکم ہے۔ اللہ اپنے نبی کو واضح کر رہا ہے کہ تم نے مجھ سے ان کے لیے معافی مانگنی۔ اور پھر آگے کہا ان اللہ غفور الرحیم، اے نبی پریشان نہیں ہونا، دل میں کوئی سقم یا تنگی نہیں لانی، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان، ہم بخش دیں گے، آپ ہم سے مانگے تو صحیح۔ دوسری آیت میں بھی واضح کیا سورہ آل عمران میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو معاف کر دو اور ان کے واسطے بخشش مانگو۔ اس آیت میں بھی واضح کر دیا کہ بخشش مانگو، ان کے لیے مانگو مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بخشنے والا خود خدا ہے لیکن بخش محمد کے راستے سے رہا ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ خود ہی کہہ دیتا کہ بھئی تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، بخشش تو میں نے دینی ہے، لہذا خبردار کوئی مانگے گا تو، کیونکہ میری چیز ہے میں جسے چاہیں دوں، لیکن واضح کر رہا ہے کہ اے نبی تم مانگو مجھے خوشی ہوگی۔ تیسری آیت میں بھی یہی جو سورہ نصر میں ہے کہ اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، تم اپنے رب کی تعریف کرو اور اس سے امت کے گناہ بخشواؤ، واستغفر، اور معافی مانگو، امت کے گناہوں کو بخشواؤ۔ گناہ اللہ کے کیے ہیں، بخشوا حضور رہے ہیں۔ نافرمانیاں اللہ کی ہیں، گناہ ناراض اللہ کو کیا ہوا ہے، لیکن بخشوانے کے لیے حضور کی ڈیوٹی لگائی جا رہی۔ تو شفاعت کی آیتیں ابھی تو یہ 3 عرض کی، مزید بھی ہیں، لیکن اس لیے کہ تاکہ ذہن میں یہ 3 رہ جائیں تو ساری زندگی انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا کہ قرآن میں باقاعدہ شفاعت کا تاج حضور کو پہنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ بخشوائیں میری امت، اپنی امت کو بخشوا لیں۔ اور آگے پھر فرمایا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، یعنی تسلی بھی دے دی کہ آپ اگر معافی مانگیں گے، گناہ بخشوائیں گے تو ہم کبھی انکار نہیں کریں گے، ہم معاف کر دیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ اسی ضمن میں ضیاء النبی سے میں وہ آیات، وہ احادیث پیش کرنا شرف سمجھوں گا، کیونکہ یہ لیکچر ساری دنیا میں سنا جانے والا ہے، تو ہم یہ ضیاء النبی جو حضرت پیر کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ مارکۃ الآراء کتاب ہے جو اتھینٹک ترین سورس سمجھی جاتی ہے پڑھے لکھے حلقوں کے اندر، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ضیاء النبی کی جلد 5 میرے سامنے ہے، اور میں اس میں سے کچھ جو ہے خاص باتیں جو شفاعت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نوٹ کیجئے، اس کا صفحہ نمبر 221 ہے، جلد 5 ہے۔ زندگی میں کبھی موقع ملا اس کتاب کو پڑھنے کا تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس میں صفحہ نمبر 221 پہ جلد 5 کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو جامع ترمذی سے اٹھائی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، فرمایا کہ ایک روز حضور علیہ السلام کے انتظار میں بعض صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی انتظار ہو رہا تھا، حضور نے بٹھایا ہوا تھا کہ میں آتا ہوں آپ انتظار کیجئے، صحابہ کرام انتظار میں تھے۔ اب چونکہ وقت ملا تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی، حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے ابھی باہر نہیں آئے تھے تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے تو حضور تشریف لے آئے، لیکن آپ ان کے قریب پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ کسی نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمانے سے زیادہ تعجب کا کام کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے باتیں کی ہیں، کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور افضائی کا یہ جو انداز اختیار کیا گیا اس کو باقاعدہ صحابہ ذکر کر رہے ہیں۔
کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں. کسی نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے. تو یہ 5 لوگوں کی گفتگو ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی. حضور علیہ السلام کچھ دیر خاموشی سے گفتگو سنتے رہے، پھر ان کے پاس تشریف لے آئے اور اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، تمہاری حیرت کا بھی اندازہ کیا ہے. تم نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، تم نے درست کہا. تم نے کہا موسیٰ نجی اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں. تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں، بالکل ٹھیک کہا ہے. تم نے کہا کہ آدم کو اللہ نے چنا ہے، بے شک تم صحیح کہتے ہو. لیکن یہ بھی سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. انا حبیب اللہ. مل کے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ، انا حبیب اللہ. لیکن یہ سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے. سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا، پھر مجھے اس میں داخل کرے گا. میری ساتھ میری امت داخل ہوگی. یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم تمام میں سے تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوں. حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبصورت کلمات کے بعد قرآن پاک میں ایک اور آیت کریمہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود دینے کی گفتگو کی ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. نافلۃ لک کے لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفل پڑھنے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ اے نبی، تو رات کے کچھ حصے میں اٹھا کر اور میری بارگاہ میں نفل پڑھا کر. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، وہ تیرے جو 2 نفل ہوں گے جو تو میری بارگاہ میں پڑھے گا، ہم تجھے اس کے بدلے قیامت کے دن مقام محمود عطا کر دیں گے. میرے نبی کے 2 نفل اسے مقام محمود عطا کر دیتے ہیں، میرے نبی کے فرض اسے کیا ادا کریں گے. یہ بہت بڑا ایک سوچنے کا ایک اینگل ہے، ایک زاویہ ہے کہ جس نبی کے 2 نفل اسے مقام محمود تک پہنچا سکتے ہیں، اس نبی کا فرض پڑھنا اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ مقام محمود کی گفتگو بھی حضور علیہ السلام نے خود فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مقام محمود کے حوالے سے، ایک بڑی مفصل حدیث جو طویل حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اس لیے اس کے کچھ پوائنٹس ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ یہ مفصل حدیث بھی آپ کے علم میں رہے.